کہ بھائی کے اس عیب کو ذکر کرے کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا. اب کیا غور کریے جو بھائی ناپسند کرتا یہ عیب اس میں ہے. پھر تشریح آگے آ رہی ہے. آپ سب سے عرض کیا گیا آپ بات کرے اگر وہ عیب واقعی اس بھائی میں ہو جو میں بیان کر رہا ہوں. دیکھیے تشریح قربان جائے صحابہ دوسری باتیں نہیں کرے بولے عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے. تو کچھ صحابہ بول رہے شادی کے بولے رسول اللہ اگر وہ عیب واقعی اس کے اندر ہو جس عیب کو ہم بیان کر رہے واقعی وہ عیب دار ہو آپ سے عرض کیا گیا تو آپ کو ہم نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو وہ تبھی تو غیبت عیب اگر تم کہتے ہو اگر تمہیں عیب ہے تبھی تو وہ کیا ہے غیبت ہے. اور اگر اس میں نہ ہو تو وہ بہتان ہے. اگر نہ ہو تو کیا ہے وہ بہتان ہے. اور بہتان کو اسلام میں سخت مانا جاتا ہے. کسی کے جانے مجھے بغیر تو بولی نہیں سکتے. تو جو لوگ پہلے محسوس کر رہے ہیں لگاتار پیچھے پڑ رہے ہاتھوں کے اس کی عیب کو جمع کرنا لائق یہ لوگوں میں بیان کرنا یہ اشارہ کرنا تو کیا کام کر رہی ہے تجسس بھی کر رہی غیبت بھی کر رہی چغلی بھی لگا رہی اللہ کی قسم. اور اس کے اندر جب غلو کرتے حد سے آگے بڑھ جاتے تو خود بخود کیا ہوتا جب لوگ ایسی چیزیں لوگوں کی حالت ہوتی ایسی چیزوں کو پسند کرتے تو ان کے سامنے ان کی پسند کی باتیں کرتے کرتے معاملہ یہاں تک چلایا تھا کہ غیبت جا کے تہمت بھی لگانا شروع کر دیتے. اور جب تہمت لگانا شروع کر دیتے تو ان کا معاملہ بڑا غیبتیں کرتے کرتے دیر نہیں ہوتی. یہ حقیقت کی بھوک ہے جو برائی کا پیٹ ہے نا وہ اسی بھوک سے پڑتا ہے. جس کو برائی کی عادت ہو گئی وہ ایک اعمال کی ہرس جس کو لگ گئی اس کی بھوک مٹتی نہیں اور کثرت سے گناہ کرنا شروع کر دیتا. اور کثرت سے گناہ کرتے 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 معاملہ اس منزل پر لے کے چلے جاتا کہ اب اس کا گناہ اتنا تجاوز کر جاتا کہ وہ گناہوں میں اور بڑے بڑے گناہ کرنا شروع کر دیتا. پہلے تو تجسس کرتا تحقیق کرتا معلومات کرتا پھر لا کے اس کے عیبوں کو جو چنا ہے لوگوں میں کیا کرتا بیان کرتا. غیبت کرنے والا کیا ہو گیا غیبت کرنا غیبت کو سننا یہ بھی گناہ ہے. غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت کا سننا بھی گناہ ہے. چغلی کھانے والا بھی گناہ تھا اور چغلی کو سننے والا بھی گناہ تھا. اب تہمت اس میں نامی کرنا اللہ تہمت باندھنے کا بڑا. تو آج آپ کے ہمارے بیچ معاشرے کے جو حالات ہیں جو گھروں میں ستیہ نازی ہو رہی ہے جو رشتے داریوں میں دراریں پڑ رہی ہیں اور جو ایک اچھے نظموں پر تحریک چل رہی ہے اس تحریکوں میں جو آپس کی رنسائشی ہو رہی ہے اور کوئی انتظامیہ ہے تو اس میں جو افرا تفریح کا ماحول بن رہا ہے جو قصے ہیں قصوں میں جو لگے اشخاص ہیں ان کے اعتماد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. ان سات چیزوں کے اسباب اور بنیادی پہلو پر آپ دیکھیں گے تو یہی ملے گا کہ لوگ تجسس کر رہے ہیں ان کی برائیوں کو چن رہے ہیں اور اس برائیوں کو کہہ کر دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور بیان کر کے اس کی حاضری کرتے ہیں اور معاملے آپ کو جس طرح چلے جاتے ہیں. یہ سب ہو رہا نہیں جبکہ اللہ نے اس سے منع اللہ کے رسول نے اس سے منع اور یہ سب کرتے کیوں کرتے جب گناہوں کا ماحول اس سے زیادہ بڑھ جاتا یہ سب ہوتا روایت ہو جاتا ہے بتایا گیا جب لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں کسی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے منہ میں بدبو ہوتی ہے. خود کو اپنے قسم کی وہ بتاؤ اسے پہچان لیتے کہ یہ شوہر کو ہے یہ غیبت کرنے والا ہے ان کی قسم سے وہ آپ کی خبروں میں تجسس کرنے والا ہے حرام کھانے والا ہے حرام کے لوگ کھانے والا ہے وہ اور آج آپ بولیں گے بھائی جب آتی تھی تو اب بن گئی وہ بھائی اب بن نہیں ہوئی ابھی بھی وہ جاری ہے
اتنے ہم ایسے لوگوں کے بیچ ہم آپس میں رہ رہے بن رہے، ہم خود بھی اس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب وہ بول کے ہم آگے بڑھ گئے. جیسے آپ اور کہہ کوئی گٹر کھولا تو ناک کی کیڑے بن جاتے ہیں، بڑا مگر وہ جو گٹر کھولنے والا ہے، گٹر جو کام کرنے والا ہے، اس کے اندر دیکھیے آپ کیا فرق ہوتا، اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اس کو نمک برابر بھی فرق نہیں پڑتا. وہ کیا کرتا، برابر اپنے کام میں لگا رہتا اور اس سے اس کو ایک بات بھی نہیں پڑتا، اس کو وہ آدمی آپ ہم بولتے بدبو انہیں بدبو کا تصور نہیں رہتا، کئی کو انہیں روز مرہ کے کام سے عادی ہو گیا کہ ناک عادت ہو گئی. تو ایسے ہی ہم غیبتیں کھاتے کھاتے، غیبتیں سنتے سنتے، غیبتوں کے ماحول میں غیبت کرنے والوں کے بیچ میں اتنے رنگ بس گئے، اب ہم کو اس بدبو کا علم نہیں رہا، عادی ہو گئے. ہم کیا ہو گئے، عادی ہو گئے. بتایا گیا کہ بھائی یہ غیبت کا معنی کیا ہے. علامہ عبدالرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احادیث کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات سے پہنچے تو اسے ناگوار ہو. اللہ کی بڑی کبھی ہے مجموعہ احادیث سے آپ سے تعریف بیان فرمائی. اگرچہ تم اس میں سچا ہو، آپ اس کی ذات میں کوئی نقص خامی بیان کرے یا اس کے عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے پیٹ یا طور میں کوئی کمی بیان کرے یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص عیب بیان کرے یا اس کی سواری یا اس کی اولاد یا اس کے غلام یا اس کے غریب سے کوئی عیب بیان کرے یا اس سے متعلق یعنی تعلق ہونے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ ذرائع کائنات اس کے آفرین یا داماد لفظ سب غیر قیمت ملا لمبے عرص کی ملا کر تذکرہ کرے. لمبے عرصہ والا ہے کیسے لمبے عرصہ کا بولے کہ کپڑوں کے بارے میں بولے. دیکھیے اب پیچھے سارا دائرہ کیجیے، دائرہ پورا کیجیے کہ قیمت کیا کیا سوال بچہ چاہے قیمت ہے کیا، تو بولے کسی کے گھر کے بارے میں، اس کے فیل معاملات کے بارے میں کوئی بول دیا وہ جملے پکڑ کے اس جملے کی ریپیٹ کرنا، جملہ کام دیکھ کیا اس کا رہن سہن، اس کی اولاد، اس کی گھر والے، گھر کے متعلقین یا اس کی کسی بھی زاویے سے کوئی ایسی باتیں جو اس کے اندر ایسا ہے اس کو لوگ ہمیں بیان کریں تو کیا ہو گئی ہے. اب کوئی بتائیں سوائے اللہ کی توفیق کوئی نہیں بچا، سوائے اللہ کی توفیق کے کوئی بچ بھی نہیں سکتا. کتنا بڑا علاقہ ہے شاہد و ناصر ہی اللہ کی توفیق کو ہم بچ سکے. غیبت کی دوا کاریاں کیا ہے تو بتایا گیا بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلم غیبت سنتے سناتے مسکراتے اور تائید میں سناتے نظر آتے ہیں. پہلے جہاں بیٹھتے ہم دیکھ کے جس کو اللہ یاد رکھا، آج وہ مجلسیں لوگوں کے انتقال کے بعد لوگوں کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو دانشی لوگ بنتے گئے، اب وہاں پر بھی معاملہ یہ ہو گیا کہ غیبتوں کے انبار پڑے. بہت لطیف سا اشارہ ہے. اب کوئی نہیں بچ رہا تھا کیونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے امت کسی کی اس طرح توجہ ہی نہیں ہوتی کہ حالانکہ غیبت کرنے والا ایک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے. پرہیزگار بھی نہ غیبت کر دیا ایک لمحے میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. جنتی شخص کا جہنمی بننے میں کوئی مطلب نہیں. کس کو مجھے تو معاملہ سیدھا کے لیے کیا ہے یہ گناہگار ہے. غیبت کرنے والا آپ کو سمجھا نہیں ہو رہا کیا بول رہے گناہگار اللہ کی گرفت میں سیدھا اور جہنم میں سے سیدھا. اور قرآن و حدیث اور اخبار بزرگان دین رحمہ اللہ کی سے منتخب کردہ غیبت کی 30 طبقات آپ کے ساتھ جا رہا اور سرسری آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اپنی میں سلام کو انشاءاللہ سمجھ ہوگا. غیبت ایمان کو کاٹ کر کرتے ہیں. سب سے پہلے ایمان کو کمی ہوتے ہیں.
غیبت جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا جو مہلک عمل ہے کیا ہے؟ ایمان کو غیبت برے خاطرے کا سبب ہے. ایمان سے زیادہ کی کوئی ضمانت نہیں. ایمان برے کا سچا ہے. غیبت کرنے میں کیا ہے؟ ایمان برے کا سچا ہے. پھر بتایا مکمل غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہو رہی. مانگو مانگے اللہ کے نہیں ہوتی ہے. شکوا جو پڑتا یہ کسی نے سب ہے غیبت. اور اکثر ہمارا آپ کو مشاہدہ ہے اگر کوئی نوکری سے بھی آتا ہے اس کی زبان سے غیبت شروع ہے. بولتا حبیب صاحب تک گیا وہ بھی رکھتے کرے, احمد صاحب تک گیا وہ بھی رکھتے کرے, ان تک گیا وہ بھی رکھتے کرے, اور یہ لوگ اللہ کا کیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ سوچے گا یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس میں غیبت. تو اس لیے اللہ کے رسول نے روکو فرما دیا کام کرو یا خود بسا اوقات کسی انسان کو کفر کی طرف لے آتے ہیں. ساری چیزیں ہم سے چل رہا ہے. کفر کیا ہے؟ ایک کام کرنا ہے, ایک کیا ہے بالکل دین سے نکل جانے کی راہ چلے جانا. پھر بتایا گیا غیبت سے نماز روزے کی برائیاں چلی جاتی. نماز پڑھنے روزہ رکھنے اور غیبت کرنا ادھر سے دور آپ گہرے محنت کر کے ادھر سے چلے جانا. غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے. دیکھیے جیسے غیبت لکڑی اٹھاتی ہے ویسے غیبت کیا ہوتی ہے آپ کی اعمال اٹھاتی, سارے ہاتھ اٹھاتے. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے اخیر میں جنت کا دعا. اللہ دیکھنے میں محسوس سامنے آنے والی چیز نہیں ہے غیبت. غیبت ایک دم چھوٹا سا عمل ہے اور یہ جنت کس سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے نا. ایک انسان کی اس میں کیا ہے مطلب جس سے گناہوں کی عادت پڑی تو اس کی نظر اس میں بڑھتی ہے اور یہ نظر کے خاطر میں ایسا غیبت کر ہی دیتا ہے. غیبت ہم سے ہو جائے تو بولے کہ غیبت اگر کرنے والا اگر توبہ کر بھی لے تو جنت میں اخیر بھی کیا ہوگا داخل ہوگا. الغرض غیبت گناہ کبیرہ خطۂ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت ہے. زنا کرنے تو ایک نفس کو نقصان پہنچتا اور اس کا حساب یہ ہے کہ اللہ اس کی توبہ کرے اس سے بھی اللہ رکھتا اس کی بخشش میں بنتا اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس سے بھی خطرناک عمل کیا ہے بولیے غیبت. پھر بتایا گیا کہ مسلمانوں کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت اتنا بڑا عمل ہے اگر اس عمل کو کوئی شے کی شکل میں سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کیا ہو جائے گا بدبودار ہو جائے گا. اللہ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردہ بھائی کا کوئی کھانے سے اترا دے تو آپ اس کی شہادت سنیں. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا کعبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا ہوگا. غیبت کرنے والے کو اس کی پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر چلایا جا رہا ہوگا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مارتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنم بھی بیزار ہوگی اور غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. یہ 20 باتیں اور غیبت سمجھ میں آتی ہے. غیبت ہے کیا تو اس کی تشریح علامہ جوزی نے فرمایا. کسی بھی شخص کی ذات قول معاملات اس کی گھریلو حالات اس کی مال اسباب اس کے متعلقین میں سے کسی شے کا بھی تذکرہ کیا بنتا ہے غیبت بنتا ہے. اب تو اس کے اندر کون بچا؟ اللہ ہر کسی کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز اور بزرگوں غیبت کی اعمال بہت ہی عام ہے. شاید اسی کا سبب ہوگا کہ آج ہم بار بار مقتبل مانگتے ہیں. مسلمان پوری عالم دنیا میں مانگ رہا ہے, مدد آ ہی نہیں, مدد آ ہی نہیں.
کہیں اس کا سبب غیبت تو نہیں ہے، تجسس تو نہیں ہے، دانت تو نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. اور جو غیبت کی مجلسیں بنتی ہے یہ کو بہت لوگ اہم سمجھتے. پہلے ہوتا کیا تھا، ہم اللہ والوں کی مجلس پہ آتے ہیں تو اللہ والے کیا کرتے تھے، تھوڑی ذکر کے کام تاکہ زبان مصروف ہے. اب آج کل جو اللہ والے ہم سمجھ جا رہے ہیں پوچھتے کیا بھائی تمہارے بڑا بھائی کا کیا حال ہے، بھائی تمہاری بابا سنے ان کا کم ہوا نہیں ہوا، کیا شروع کرے بھائی سوال کرے، سوال کرنا جواب سے غیبت شروع. اور اس طریقے سے آپ کے 3 بجے بیٹھے ہوئے نظر ہے. یہ بات آپ سمجھے یہ اللہ والا ہوتا ہے. اللہ والے ایسے اللہ والے ہوتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا، تو ایسے اللہ والوں سے بھی بچیے. ایسے کو اللہ والے نہیں بولتے جو غیبت پوچھ کے سننا چاہتے ہیں. اس کو تجسس بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تجسس. رپڑ برے نہ کسی کو تکلیف کسی ہے تو اس کی تکلیف کا احساس کرا کے دوسرے کو بلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ دعا کیا ہمیں نیک ہدایت عطا فرما. مولا اس عمل نبی کا غیبت سے جو محسوس فرما، مولا اس برے عمل سے، اس بری حرکتوں سے مولا ہمیں مزاجی عطا فرما، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، ساتھ خیر فرما، وقت نظر کرنے کی بات فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما. سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ.